ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج ایک واقعے کے بارے میں پڑھا تو سوچا اب سب کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے۔ افسوسناک خبر! ساہیوال کے علاقے 65 میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں آٹے والی ڈارمی میں دم گھٹنے سے 2 کمسن بچے جان کی بازی ہار گئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب بچے کھیلتے ہوئے غلطی سے ڈارمی کے اندر چلے گئے اور اس کا ڈھکن بند ہو گیا۔ ڈارمی کے اندر ہوا کی کمی کے باعث ان کا دم گھوٹ گیا۔ گھر والوں کے بقول بچے تقریباً شام سے گم تھے۔ بچوں کو پورے گاؤں میں دیکھا گیا، محلے میں دیکھا گیا، لیکن بچے نہیں ملے۔ تقریباً رات 12 بجے انہوں نے گھر میں آٹے والی ٹینکی میں دیکھا تو بچے آٹے والی ٹینکی میں موجود تھے، لیکن بچے فوت ہو چکے تھے۔ اس المناک واقعے سے علاقے میں سوگ کی فضا ہے۔ والدین اور اہل خانہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ ہر آنکھ اشکبار ہے اور ہر دل اس صدمے سے نڈھال ہے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ گھروں میں موجود خطرناک چیزوں سے بچوں کو دور رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اناج یا دیگر اشیاء کے بڑے کنٹینرز کو ہمیشہ محفوظ طریقے سے بند رکھنا چاہیے تاکہ ایسے افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے۔ پولیس نے اس واقعے کی اطلاع ملنے پر کارروائی شروع کر دی ہے، تاہم بظاہر یہ ایک حادثہ معلوم ہوتا ہے۔ آج کی دوسری اپڈیٹ: بھارت اور پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، مگر آج کل پاکستان میں اس چیز پر میم بہت بن رہی ہے۔ ایسے ہی ہم نے کل ایک ویڈیو دیکھی جس میں بھارت پر میم بنی ہوئی تھی۔ پاکستان والے جاہل عوام یہ نہیں سمجھتی جنگ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ کریم اپنا کرم کرے غزہ اور کشمیر سمیت جو اسلامی ملک جنگ کی ضد میں ہیں، باشمول میرے وطن کے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ پاکستانی میم اور مذاق بنانے میں مگن ہیں۔ ذرا جو سوچیں، اگر جو جنگ ہوگی تو اس پر ایک چھوٹا سا تبصرہ جو پاکستانی عوام کر رہی ہے۔ صبح سے بجلی گئی ہوئی ہے اور میں نے جنگ کے لیے کپڑے بھی استری نہیں کیے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں فقرے بازی اور میم جو پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ کو انجوائے کرنے کے لیے لکھی جا رہی ہے، اور لکھنے والے وہ ہیں جنہوں نے جنگ کیا، کبھی اپنی گلیوں میں چھوٹا سا فساد اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جنگ مذاق نہیں ہوتی اور نہ ان پر مذاق بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ جنگیں جس زمین پر چھڑ جائیں اس کو بنجر کر کے رکھ دیتی ہے۔ کیا ہم نے عراق، شام، افغانستان، فلسطین اور لیبیا کا حال نہیں دیکھا؟ آج وہاں کھنڈرات، یتیم بچے، بیوہ عورتیں اور معذور نسلیں ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق عراق کی جنگ کے بعد 60 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ شام میں خانہ جنگی سے 5 لاکھ سے زائد جانیں چلی گئی، اور غزہ کے حالات تو اب کے سامنے ہیں۔ جنگ صرف گولی اور بم نہیں لاتی، یہ بھوک، غربت، بیماری، نفسیاتی عذاب اور لاوارث نسلوں کو ساتھ لاتی ہے۔ جو زخم جنگ دیتی ہے وہ دہائیوں تک بھر نہیں پاتے۔ جنگ مذاق نہیں، یہ نسلوں کی قبریں کھودتی ہے۔ جنگ چھوٹی ہو یا بڑی، تباہی لاتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم نے تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ جانیں نگل لیں۔ دوسری جنگ عظیم میں 7 کروڑ سے زائد افراد مارے گئے، جس میں عام شہریوں کی تعداد افسوسناک حد تک زیادہ تھی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے نے لمحوں میں لاکھوں انسانوں کو بھسم کر دیا، اور آج بھی ان شہروں میں بیماریوں اور مزوریوں کی صورت میں جنگ کے زخم باقی ہیں۔ یاد رکھیں، جنگ میں کوئی جیتتا نہیں، صرف لاشیں برباد، نسلیں یتیم، بچے اور بنجر زمینیں بچتی ہیں۔ امن کی دعا کیجیے۔
ہم جیسے ملک جنگوں کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. ہم نے جنگوں کے بارے میں صرف اخباروں میں پڑھا ہے. ہم نے گولیوں کی گرج، توپوں کی گولہ باری اور ٹینکوں کی چنگھاڑ کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہی نہیں اور کانوں سے سنی ہی نہیں. لکھنا بڑا آسان ہے، جنگ سہنا بہت مشکل ہے. مزید معلومات کے لیے کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیں. اور آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام، جماعت احمدیہ کے خلیفہ کا بھارت کے نام پیغام. دنیا کے عمومی حالات کے لیے دعائیں جاری رکھیں. میں کہتا رہتا ہوں، خاص طور پر آج کل پاکستان اور ہندوستان کے جو حالات ہیں اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ کرے، مظلوموں کی حفاظت فرمائے، حکومتوں کو عقل دے کہ جنگوں کی طرف بڑھنے کے بجائے صلح و صفائی سے معاملات طے کریں، بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ بین الاقوامی تنظیموں کو بھی، جہاں آج کل انصاف تو مشکل سے ملتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کرے ان تنظیموں کو بھی توفیق دے، اور دونوں طرف کے ہمدرد اور دوستوں کو بھی توفیق دے کہ ان ملکوں کی آپس میں معاملات حل کروا سکیں. پاکستان کی طرف سے تو بہرحال یہ سوال یہ کہا جا رہا ہے، اور اکثر بیان آتے رہتے ہیں ان کے وزیروں کے، کہ ہم جو کشمیر میں جو واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر تمہیں شک ہے تو UN کے اداروں کے ذریعے سے اس کی تحقیق کرواؤ جو ہونی چاہیے، بجائے اس کے ہم لڑائیں. ہندوستان کی حکومت کو بھی اس پر مثبت رویہ دکھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ عقل دے دونوں طرف کو. جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف کو نقصان ہوتا ہے، اور پھر صرف سپاہی نہیں بلکہ عوام اور مظلوم بھی بلا وجہ مارے جاتے ہیں. یہی ہم آج کل کی جنگوں میں دیکھ رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے ہر جگہ. بہرحال دنیا کے سب مظلوموں کے لیے دعا کریں. بظاہر تو دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اسے تباہی سے بچائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور ہمیں بھی دعاؤں کی توفیق دے. تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل.